بسم اللہ الرحمن الرحیم وما قدر اللہ حق قدره اذ قالوا ما انزل اللہ على بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب انزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء اور یہود نے اللہ کی قدر نہ جانی جیسے جاننی چاہیے تھی جب بولے اللہ نے کسی آدمی پر کچھ نہیں اتارا قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسیٰ تم فرماؤ کس نے اتاری وہ کتاب جو موسیٰ لائے تھے نورا وہدی للناس روشنی اور لوگوں کے لیے ہدایت تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا جس کے تم نے الگ الگ کاغذ بنا لیے کچھ ظاہر کر دیتے ہو اور بہت سے چھپا لیتے ہو وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم اور تمہیں وہ سکھایا جاتا ہے جو نہ تم کو معلوم تھا اور نہ تمہارے باپ دادا کو قل اللہ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون اللہ کو کہو پھر انہیں چھوڑ دو ان کی بےہودگی میں انہیں کھیلتا ہوا۔ یہ آیت اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہودی اپنے سب سے بڑے جو اس کا عالم تھا مالک ابن سیف اس کو لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے اور آپ سے بحث کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ لوگ حاضر ہوئے۔ جب وہ آئے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میں اس عالم سے کہا کہ میں تجھے اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ جس نے موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل کی، کیا توریت میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان اللہ یبغض الحبر السمین، یعنی اللہ عز و جل کو موٹا عالم پسند نہیں ہے؟ وہ کہنے لگے ہاں یہ تو ہے، اللہ نے توریت میں یہ فرمایا ہے۔ اس پر حضور نے اس سے کہا، یعنی اس مالک ابن سیف سے جس کو وہ لے کر آئے تھے یہودی، کہ یہ جو بات اللہ نے فرمائی ہے توریت میں یہ تیرے ہی بارے میں ہے، تو ہی تو ہے وہ موٹا عالم۔ تو اس پر وہ بڑا جو ہے وہ غصہ اس کو آیا، غضبناک ہوا اور اس نے کہا کہ اللہ نے کوئی شے نہیں اتاری کسی پر، کوئی کتاب اللہ نے نازل نہیں کی۔ تو اس کے بارے میں پھر یہ آیہ مبارکہ نازل کی گئی اور یہودیوں سے حضور نے سوال کیا، اچھا اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ نے کچھ نہیں اتارا، پھر وہ کتاب جو تمہارے پاس ہے، وہ توریت جو اللہ نے موسیٰ پر نازل کی ہے، وہ کہاں سے آئی ہے؟ پھر وہ کس نے نازل کی ہے؟ تو اس پر وہ لوگ جو ہے وہ لاجواب ہو گئے، اور جب وہ جواب نہ دے سکے تو یہودیوں نے اس عالم کو جو ہے وہ بہت جھڑکا اور اس کو اس کے عہدے سے معزول کر دیا۔ تو اسی کے متعلق جو ہے وہ یہ آیہ مبارکہ نازل کی گئی ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو تم کچھ کو چھپا لیتے ہو اور کچھ کو ظاہر کر دیتے ہو، یعنی توریت کے اندر جو یہودیوں کے مفاد کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو وہ لوگوں کے سامنے لے کر آتے اور جو ان کے خلاف بات چلی جاتی اس کو وہ چھپا دیتے۔ جیسے توریت کے اندر جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نشانیاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اللہ نے بیان کیے تھے، انہوں نے اس کو چھپا لیا، اور وہ چیزیں جو ان کے حق کی تھیں، جو ان کے بارے میں تھی، اس کو جو ہے وہ ظاہر کر دیتے تھے۔
وہذا کتاب انزلناہ مبارک مصدق الذی بین یدیہ، یہ ہے برکت والی کتاب کہ ہم نے اتاری، تصدیق فرماتی ہے ان کتابوں کی جو پہلے تھیں، وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اور اس لیے کہ تم ڈر سناؤ سب بستیوں کے سردار کو اور جو کوئی سارے جہان میں اس کے گرد ہے، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں، يُؤْمِنُونَ بِهِ، وہی اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ آیت قرآن مجید کی جو ہے وہ تعریف کے بارے میں نازل کی گئی کہ اللہ فرماتا ہے یہ کتاب ہے ہم نے نازل کی ہے اور یہ مبارک کتاب ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے جو اپنی پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، یعنی ان کے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ ساری کتابیں اللہ کی طرف سے نازل کی گئی تھیں اور وہ ساری کتابیں حق تھیں۔ پھر دوسرا مقصد بیان کیا کتاب نازل کرنے کا کہ یہ اس لیے نازل کی تاکہ تم ڈر سناؤ ان کو کہ جو تمہارے گرد رہتے ہیں، یعنی مکہ والوں کو اور سارے جہان والوں کے لیے جو ہے یہ ہم نے ڈر سنانے کے لیے کتاب اتاری۔ پھر آگے فرمایا آخر میں آیت کے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہی اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی جنہیں ڈر ہے کہ ایک دن اللہ نے مقرر کیا ہے، اصل وہی کتاب پر ایمان لاتے ہیں۔ جنہیں کوئی خوف خطرہ نہیں ہے دل کے اندر تو وہ اس کتاب کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا کہے مجھے وحی ہوئی ہے اور اسے کچھ وحی نہ ہوئی۔ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو کہے ابھی میں اتارتا ہوں ایسا جیسا اللہ نے اتارا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اور کبھی تم دیکھو جس وقت ظالم موت کی سختیوں میں ہیں، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور فرشتے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ، کہہ رہے ہیں کہ نکالو اپنی جانیں، الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ، بدلہ اس کا کہ اللہ پر جھوٹ لگاتے تھے، وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے۔ یہ آیہ مبارکہ اس کے اندر دو شخصوں کا تذکرہ ہے۔ شروع میں جو ہے وہ تذکرہ مسیلمہ کذاب کا ہے، یہ جھوٹا نبوت کا سب سے پہلا جو ہے وہ دعوے دار تھا جس نے جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ یہ مدینہ کے قریب ہی جو ہے وہ بنی حنیف نام کا ایک قبیلہ تھا جہاں یہ پیدا ہوا، اور اسی میں جو ہے وہ اس نے یہ اعلان کیا کہ میں نبی ہوں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ اس کے بہکاوے میں بھی آ گئے، تو اس کے بارے میں یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے وحی نازل کی ہے، حالانکہ اس کی طرف اللہ نے کچھ بھی وحی نازل نہیں کی۔ یہ شخص جو ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قتل کر دیا گیا سیدنا وحشی کے ہاتھوں۔ بڑی جو ہے وہ عظیم الشان جنگ تھی جس کے اندر کئی سارے صحابہ کرام نے شرکت کی۔ سب سے پہلے سمجھیں نبوت اور ناموس رسالت پر پہرا دینے والی شخصیت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ کے زمانے میں وہ جنگ لڑی گئی تھی، آپ نے جو ہے وہ اس کا قلع کما کیا تھا۔ اس کی بہت ساری بےہودگیاں ہیں۔ اس نے یہ سن رکھا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھارے کنویں میں جو ہے وہ اپنا لعاب ڈالتے، تھوک پھینکتے تو وہ کنواں جو ہے وہ میٹھا ہو جاتا، تو اس نے بھی ایسا ہی کرنے کی کوشش کی، اس نے بھی پھینکا، وہ اس کنویں کا پانی ہی ختم ہو گیا۔ اس نے یہ سن رکھا تھا کہ حضور جو ہے وہ کسی کے سر پر ہاتھ پھیر دیں تو اس کو جو ہے وہ اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے، اس نے بھی کرنے کی کوشش کی، اس نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اس بیچارے کے بال ہی ختم ہو گئے۔ اس نے یہ بھی سن رکھا تھا کہ حضور کی دعا سے لوگوں کی عمریں بڑھ جاتی ہیں۔ ایک شخص اس کے پاس آیا، اس نے کہا میرا بچہ بیمار ہے، اس نے اس کو دعا دی کہ تمہارے بچے کی عمر جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گی، تو وہ گھر پہنچا، اس کا بچہ فوت ہو گیا۔ تو یہ ساری جو ہے وہ اس کی بےہودگیاں تھیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانے میں اس کو سیدنا وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا۔ یہ وحشی وہی ہیں جنہوں نے جنگ احد میں سیدنا امیر حمزہ کو شہید کیا تھا۔ بعد میں یہ پھر مسلمان ہوئے، فتح مکہ جب ہوئی اس وقت یہ مسلمان ہو گئے۔ تو یہ کہا کرتے تھے کہ جب میں کافر تھا تو اس وقت میں دنیا کے عظیم شخص کا قاتل تھا، اور جب میں مسلمان ہوا تو دنیا کے بدترین شخص کا اللہ عز و جل نے مجھے اس کو قتل کرنے کا موقع دیا۔ یہ سمجھا کرتے تھے کہ وہ ایک طرح سے میرا کفارہ بن جائے گا جو میں نے امیر حمزہ کو شہید کیا تھا ایمان لانے سے پہلے۔ بعد میں اس
شخص کو میں نے قتل کر دیا تو ایک طرح سے کفارہ ہو جائے گا میری طرف سے۔ اور اس آیت سے، یہ جو آیت ہے، اس سے جو ہے وہ آج کل کا جو جھوٹا جو ہے وہ نبوت کا دعوے دار تھا جو مر گیا، وہ بھی جو ہے وہ اس کا بھی جھوٹ اس سے واضح ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے بھی یہی دعویٰ کیا تھا کہ میری طرف اللہ نے وحی فرمائی ہے، حالانکہ وحی جو ہے وہ اس کی طرف نازل نہیں کی گئی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی کسی صورت میں اس دنیا میں نہیں آ سکتا، کوئی ذلی، کوئی بروزی نبی، کوئی کسی قسم کا نبی بھی جو ہے وہ آپ کے پاس، آپ کے بعد جو ہے وہ اس دنیا میں تشریف نہیں لا سکتا۔ نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ حضور نے خود کہا ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی اس دنیا میں آنے والا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے آپ کے لیے آپ کا دین مکمل کر دیا۔ جب دین، کیونکہ نبی آتے ہیں شریعت کو آگے بڑھانے کے لیے، جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے دین مکمل کر دیا ہے، بات پوری ہو گئی ہے، تو اب کسی دوسرے نبی کے آنے کی حاجت اور ضرورت باقی نہیں رہتی ہے۔ اب یہ جو قادیانی لوگ ہیں، یہ مختلف طریقے سے جو ہے وہ جھانسا دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض ان کے دو گروپ ہیں، ایک گروپ ان کا ربوے والا ہے اور ایک گروپ جو ہے وہ لاہوری گروپ ہے۔ ربوے گروپ والے جو ہیں وہ تو نبی ہونے کا ہی دعویٰ مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ نبی ہی تھا اور اس کے جاننے، مطلب اس کو جنہوں نے ان کو دیکھا ان کو صحابی کہتے ہیں، اور اس طرح کی اور بھی جو ہے وہ باتیں۔ اور جو لاہوری گروپ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی نہیں کہتے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ مجدد تھا، اس نے دین میں تجدید کی ہے۔ دونوں ہی گروہ کافر ہیں، جو نبی مانے وہ بھی کافر اور جو اس کو مجدد مانے وہ بھی کافر۔ مجدد تو بڑی دور کی بات ہے، جو اس کو مسلمان بھی جانے گا وہ خود کافر ہو جائے گا۔ مرزا غلام احمد کو جو مسلمان بھی کہے، مجدد تو ایک اونچا درجہ، ایک سمجھے اونچا درجہ ہے ہمارے جو ہے وہ دین کے اندر۔ حضور نے کہا ہے کہ اللہ عز و جل ہر صدی کے اندر ایک مجدد جو ہے وہ پیدا فرماتا ہے جو اس کے دین کی تجدید کرتا ہے، یہ حضور کی حدیث پاک ہے۔ تو مجدد بڑی اعلیٰ درجے کی جو ہے وہ ہستی ہوتی ہے۔ تو یہ جو غلام احمد تھا قادیانی، یہ مجدد دور کی بات ہے، اس کو اگر کوئی مسلمان بھی کہتا ہے، ہلکا سا شک بھی کرتا ہے نا اس کے کفر میں، تو وہ بندہ بھی کافر ہو جائے گا۔ تھوڑا سا بھی شک کرتا ہے کہ نہیں وہ ٹھیک تھا یا وہ مسلمان تھا یا نبی ہونے کے بارے میں، تو بالکل وہ بندہ دین اسلام سے خارج ہے۔ حضور پر نبوت ختم ہو گئی، لاکھوں کروڑوں دلائل ہیں اس پر، اور جو ہے وہ آپ کے بعد کوئی نبی اس دنیا کے اندر نہیں آ سکتا، کسی صورت میں بھی آپ کے بعد کوئی نبی جو ہے وہ اس دنیا کے اندر نہیں آ سکتا۔ تو جو بندہ اس کو مسلمان جانے یا ان کے کسی عقیدے پر عمل رکھے، اس کو یقین جانے، تو وہ سمجھے وہ بندہ اسلام سے خارج ہو گیا، اس کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمیں جو ہے وہ ان سے بچ کے رہنا چاہیے۔ پیچھے کئی آیتیں گزری ہیں بد مذہبوں کے ساتھ روابط رکھنے کے حوالے سے، کہ اللہ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ روابط نہ رکھو، یہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں گے۔ تو ہمارے ہاں لوگ جو ہے وہ عام جو کافر ہیں، جیسے سمجھیں یہودی ہیں یا عیسائی ہیں تو یا مشرک ہیں، ان کے ساتھ تو چلو ہم جو ہے وہ رکھتے ہیں کہ نہیں، تعلق نہیں رکھنا ان کے ساتھ، لیکن قادیانی چونکہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اس لیے اس میں ہمیں جو ہے وہ بڑی مشکل ہوتی ہے ہمارے لوگوں کو۔ قادیانیوں کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ ہمارے لوگوں کے بہت ہوتے ہیں، سمجھایا جائے تو کہتے ہیں نہیں جی معاشرہ ہے، معاشرے کے ساتھ چلنا ہے، انسانیت بھی کسی چیز کا۔ کیا انسانیت ہے؟ دین ہی سب سے بڑی انسانیت ہے، دین سے بڑھ کر کوئی انسانیت نہیں ہے۔ عقیدہ ہی سب سے بڑی انسانیت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی انسانیت نہیں ہے۔ وہ بندہ جو ہے وہ نبیوں کی اس نے اتنی توہینیں کیوں؟ اس کی کتابیں آپ پڑھ کے دیکھیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آدم علیہ السلام، کتنے لوگوں کی اس نے توہینیں کی ہوئی ہیں۔ معاذ اس کی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ پہلے نبوت کا دعویٰ کیا، اور ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے خود کو خواب میں دیکھا کہ میں خدا ہوں۔ اس طرح کے دعوے اس نے کیے ہوئے ہیں۔ کتابیں پڑھیں، موجود ہیں، آج بھی مل جاتی ہیں کتابیں، ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کسی سے۔ تو بالکل کوئی تعلق نہ رکھیں قادیانیوں کے ساتھ۔ مرتد کا جو معاملہ ہے نا، مرتد کا وہ دوسرے کافر کی بنسبت زیادہ سخت ہوتا ہے۔ مرتد کا جو معاملہ ہے، ایک کافر ہے اور ایک مرتد ہے، مرتد کا معاملہ زیادہ سخت ہے، اس کے ساتھ بالکل جو ہے وہ کوئی روابط نہیں رکھنے چاہیے، کوئی تعلقات نہیں رکھنے چاہیے، چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہے، چاہے وہ آپ کا بہت ہی قریبی دوست ہے، چاہے والدین ہی کیوں نہیں ہیں۔ اگر وہ دین سے پھر گئے ہیں تو یقین جانیں
کہ ان کے ساتھ تعلق توڑنا ہی ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اگر وہ دین سے پھرے۔ اگر وہ اس طرح کی کسی بات کے اندر پڑ گئے ہیں تو ان کی بالکل پیروی نہ کریں۔ ابھی ہم کل ہی پڑھ رہے تھے، اس میں آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا۔ پھر آگے فرمایا اسی آیت میں، لیکن ہاں اگر وہ تمہیں شرک پر ابھاریں، ہماری نافرمانی پر ابھاریں تمہارے والدین، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو تم ان کی اطاعت نہ کرو، تم ان کے پیچھے نہ چلو۔ تو دین میں جب تک قائم ہے تب تک ہمارا رشتہ کسی کے ساتھ ہے، چاہے وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، چاہے وہ ہمارے دوست ہیں، لیکن دین سے اگر پھر گئے تو اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم اس کے ساتھ رابطہ رکھیں گے تو ممکن ہے کہ وہ ہمیں بھی ہمارے دین سے یا ہمارے عقیدے سے پھیر دے۔ ایک یہ تھا جس کے بارے میں یہ آیت تھی۔ اگلی آیت کے جو اسی آیت کے اگلے الفاظ ہیں، وہ ایک کاتب وحی تھے عبداللہ بن ابی سرح ان کا نام تھا، وہ وحی لکھا کرتے تھے۔ تو آیت وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِين ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً، یہ سورہ مومنون کی 18ویں پارے کی آیت ہے۔ وہ یہ لکھ رہے تھے، ابھی یہ آیت وحی نازل ہوئی، تو لکھتے لکھتے وہ کلام کی جو ہے وہ ان پر اس طرح کا اثر ہوا کہ جو آخری لفظ تھے آیت کے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، وہ ابھی بتائے نہیں تھے، ان کو خود بخود ان کے منہ سے جاری ہو گئے۔ وہ آیت لکھ رہے تھے، ابھی ان کو پتہ نہیں تھا، بتایا نہیں تھا حضور نے الفاظ کا، وہ خود بخود جو ہیں وہ الفاظ اس کے منہ سے جاری ہو گئے۔ اس نے سمجھا کہ شاید میری طرف بھی وحی آنے لگ گئی ہے، تو یہ بندہ بھی جو ہے وہ مرتد ہو گیا، اور یہ کہنے لگا کہ اب مجھ پر بھی اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، اب میں بھی جو ہے وہ ایک کتاب لے کر آؤں گا، جس طرح کی کتاب جو ہے وہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے۔ تو اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ بھی سب سے بڑا جھوٹا تھا، وہ ایک کلام کا اثر تھا، وہ لکھ رہا تھا کلام۔ آپ دیکھتے ہیں بعض اوقات جیسے شاعری آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں شاعری اگر شعر سنتے ہیں نا ہم، تو جو آخر قافیہ ہوتا ہے نا، جو شعر کا قافیہ ہوتا ہے وہ خود بخود لوگوں کے منہ سے نکل جاتا ہے۔ بعض اوقات شعر پڑھتے پڑھتے آخری لفظ خود بخود منہ سے نکل جاتے ہیں۔ وہ ایسا نہیں ہوتا کہ جس کے منہ سے نکل گیا وہ کوئی بڑا شاعر ہے، وہ ایک کلام کا اثر ہے، وہ ایک مجلس کا اثر ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے منہ سے وہ بات جاری ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی اس کے ساتھ بھی ہوا تھا کہ یہ وہ آیت لکھ رہا تھا، وہ آیت کلام کا اثر ایسا ہوا کہ آخری لفظ جو تھے وہ خود بخود اس کے منہ سے جاری ہو گئے۔ اب یہ سمجھنے لگا کہ مجھ پر بھی وحی نازل ہونے لگی، لیکن جب یہ مرتد ہوا تو ایک لفظ بھی ایسا نہیں بنا سکا جو قرآن کی طرح کا ہو سکے، ایک لفظ بھی اس سے نہیں بن سکا۔ آخر کار پھر بعد میں فتح مکہ جب ہوا تو اللہ عز و جل نے اس کو پھر سے ایمان کی دولت عطا فرمائی اور یہ بندہ دوبارہ سے مسلمان ہو گیا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن کی صحیح فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں کوتاہیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما، ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک کریم ہم سب کو دین حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، اسی دین پر ہمیں مرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔